بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نون لیگ کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے چیف جسٹس سے جو 8 سوال پوچھے ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں اپنا ایک تجزیہ پیش کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نیچے کامنٹ دے کے بتائیں کہ آپ کی اس ویلاگ پر کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد ایک امید لگی تھی کہ عدلیہ آزاد ہوگی اور عدلیہ آزاد فیصلے کرے گی، لیکن جس طرح کورٹ رپورٹروں نے بھی کہنا ہے کہ پہلے کوئی سیشن کورٹ پریشر میں آ کر مثال کے طور پر ضمانت کینسل کر دیتا تھا یا 5-4 سال سزا دے دیتا تھا اور ہائی کورٹ میں 6 یا 5 ماہ میں بریت یا ضمانت ہو جاتی تھی، لیکن سب سے پہلے جس پر سلنڈر کی ہے اور سپریم کورٹ سب سے زیادہ لیٹی ہے، جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ آسمہ جہانگیر گروپ نون لیگ کا وفادار ہے، اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، یہ صرف نون لیگ اور شریف خاندان کی پیروی کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ میری بات وہ سچ ثابت ہوئی کہ آسمہ جہانگیری گروپ کوئی آزاد ترین اسٹیبلشمنٹ کے جنرل پرویز اشرف کے مطابق یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو پیچھے سے ٹیکا لگا تھا اور یہ لوگ آزاد عدلیہ کی طرف چلانے لگے۔ اب آتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ نے پہلا سوال پوچھا کہ اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا، جو کمیٹی ہے پریسٹک اینڈ پروسیجر جو کیسوں کو مقرر کرتی ہے وہ کیوں نہیں بلائی جا رہی۔ تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ جو 15 ستمبر کو نیا سال عدالت کا شروع ہوگا اس کا جواب دے گا۔ یحییٰ آفریدی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی نہ تھوڑا سا پانی لے کر مر جاتے جب اس نے عدالت کو سلنڈر کیا۔ قاضی فیض عیسیٰ سے پہلے یہ بہت بڑا سلنڈر کیا۔ قاضی نے تو عدلیہ کی پوچھ دی تھی، اس نے پورا عدلیہ کو نگلوا دیا اور اب عدلیہ پر پورا حکومت نون لیگ اور پیپل پارٹی کا کنٹرول ہے۔ پاکستان کی عدالت پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا کنٹرول ہے۔ آسمہ جہانگیری کے گروپ کے جو وکیل ہیں وہ بھی جج بنتے ہیں، وہی پاکستان کے عدلیہ کو بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ جب تک پاکستان قوم ان کے خلاف بغاوت نہیں کرے گی اور اس گروپ سے وکیل آپ کو چنگل سے چھڑائیں گے نہیں تو یہ ہوگی۔ تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ فل کورٹ کے بلائے بغیر قانون کیسے پاس ہو گئے، جیسے منصور علی شاہ کہ اگر فل کورٹ اجلاس ہوتا تو حکومت کی اکثریت ہے وہاں پاس ہو جاتا، تو آپ اس سوال کا جواب مانگیں۔ جس سے منصور علی شاہ سے ایک یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ جب اس لاہور ہائی کورٹ کو مریم نواز کے کنٹرول کیا جا رہا تو آپ اگر ووٹ وہاں نہ دیتے تو آج عدلیہ کنٹرول نہ ہوتی اور جو بیٹا ہے جسٹس بیٹھیا عالم نیلم صاحبہ وہ آپ کی کرامت کی وجہ سے بیٹھے۔ آپ نے قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ مل کر جسٹس شہزاد ملک کو سپریم کورٹ میں لائے اور جسٹس شہزاد ملک سپریم کورٹ میں لاپتہ ہو گئے، وہ بھی جیسے منصور علی شاہ ہیں۔ اور اگر آپ جیسے منصور علی شاہ اگر آپ الیکشن کمیشن الیکشن والے فیصلے پہ جو 90 دن میں الیکشن کرانا تھا جس میں جیسے اطہر من اللہ کے بھی ہاتھ ہے اور جیسے منصور علی شاہ اور جیسے اسحاق اور شیطان قاضی فیض عیسیٰ جسے شیطان سے بھی پاکستان میں آئینوں اور قانون کی بربادی کرنے والا چیف جسٹس اور یحییٰ آفریدی، امین الدین خان اور جمال مندوخیل، یہ پاکستان کی تاریخ میں 4 جج یاد رکھیں گے اور ملک حسن رضوی، مظہر علی، محمد علی مظہر اور مسرت لالی کو بھی قوم نہیں بھولے گی اور ہاشم ڈوگر جیسا بھی جج جو لائے گئے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا یہ
وکیل جو یونیورسٹی پڑھتے ہیں وکالت، ان کے تھوڑے سے نمبر ہوتے ہیں تو ان میں وہ ہوتی نہیں میرٹ، اس لیے انہیں جج لگایا جاتا ہے۔ جب یہ جج بن جاتے ہیں تو قانون و انصاف کا قتل عام کرتے ہیں اور شریف خاندان کی وفاداری کرتے ہیں۔ تو جیسے منصور علی شاہ، آپ کے دوسرے سوال پر میرا یہی جواب ہے کہ آپ نے جب گڑھا کھودا تو اس میں آپ خود گر گئے۔ تیسرا سوال جو آئین و قانون کو اور کیس مقرر نہ ہونا، وہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ کیس مقرر یا اس پر سماعتیں نہیں ہوتی، وہ بھی آپ دیکھیں کہ قابل غور ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دے چکے ہیں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے ججوں کو اب کھڑا ہونا ہوگا، جو بھی ہو گیا وہ ماضی ہوگا۔ اب اگر نہیں کھڑے ہوتے، 1 سال ہو گیا، جیسے منصور علی شاہ 1 سال ہو گیا، کیا آپ نے جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا جس میں 26 آئینی ترمیم کو 30 ستمبر کو مقرر کرنے کا کہا تھا لیکن مقرر نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کی چیف جسٹس سے خلاف ورزی کی، اور چیف جسٹس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ تھوڑی سستی نہ کرتے، اگر اس دن آپ 26 آئینی ترمیم کو معطل کر دیتے اپنے آرڈر میں، تو بہت کچھ واضح ہو جاتا، اور 26 آئینی ترمیم معطل ہو چکی ہوتی اور آئینی بینچ بھی معطل ہو چکا ہوتا۔ آپ کے پاس وہ وید موقع تھا جس پر آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، تو اس پر آپ سے ہی گلہ ہے، آپ سے ہی شکوہ ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر سکے۔ تو یہ بات بھی آپ کے پاس موقع تھا، جیسے کہ پاکستان کے عدلیہ یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر علی نے تباہ کی ہیں۔ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب آئینی بینچ میں شامل ہوا امین الدین خان اور مظہر علی کو قانون کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن ان لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم نون لیگ کے مطابق اور مریم نواز کے مطابق فیصلے کریں گے، اور مریم نواز کی محبت کے سوا 1 انچ بھی فیصلے کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ ثابت ہوا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت میں شکریہ۔